بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے فائدے بتا رہے ہیں۔ آپ اس سورت کو 7 مرتبہ اس طرح پڑھیں تو ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک قافلہ کے ہمراہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ رکتے ہیں اور ان لوگوں کو کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کسی کھانے کا انتظام کیا جائے، ہمیں کچھ کھلایا پلایا جائے، ہماری ضیافت کی جائے۔ تو بستی والے اس کی ضیافت سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اسی بستی کے ایک سردار کو سانپ کاٹ جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹ جاتا ہے تو اس کی بستی کے قبیلے کے ساتھی ارد گرد معالج ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں قافلہ مسافروں کا آقا رکا ہوا ہے، ان سے بھی پتہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی علاج معالج ہو سانپ کے کاٹے کا، کوئی حکمت کی بات ہوگی، کوئی دم کرنے والا ہو۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر آتے ہیں تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا اور ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہماری ضیافت کی جائے، آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اب باری اگر ہماری آئی ہے تو ہم بھی آپ کا علاج بلا معاوضہ نہیں کریں گے۔ تو بستی والوں نے کہا کتنا معاوضہ لوگے؟ علاج ہے؟ ہاں علاج موجود ہے۔ آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، ابھی یہ پہلا موقع ہے، قرآن پاک میں آیتیں تو نازل ہو چکی ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے، لیکن آج اس کے پریکٹیکل کا پہلا موقع ہے۔ اور جب صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے علاج موجود ہے تو صحابہ کہہ رہے ہیں موجود ہے۔ بکریوں کا معاوضہ طے کیا، جو بارگیننگ تھی مکمل کرنے کے بعد کہ سردار کو جا کے دم کرنا شروع کیا۔ سورہ فاتحہ کا یہ ایمان ہے کس کے اوپر؟ بالحدیث، ایمان بالحدیث صحابہ کا، اور ایمان بالقرآن بھی ہے کہ قرآن تو پورے کا پورا شفا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے والوں نے اس سردار کو سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ 1 مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، دم کرتے چلے گئے۔ زہر جسم سے ایسے بھاگ نکلا کہ کبھی سانپ کاٹا ہی نہ ہوگا۔ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو معاوضہ طے تھا بکریوں کا وہ طے پا چکا تھا، وہ بکریاں ان کو دے دی گئیں۔ اب پہلی بات تو ایمان کامل مکمل تھا کہ قرآن پاک میں شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا کہ ابتدا جس صورت سے ہو رہی ہے اگر اسی صورت میں شفا نہیں تو باقی قرآن میں آگے چل کے کن آیات میں ہوگی؟ یہی پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ لیکن جب بکریاں مل گئیں تو صحابہ نے کہا ان کو آپس میں تقسیم کر لیجئے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جاؤ، قرآن پڑھ کے دم تو کر دیا، اتنی اجازت موجود تھی، لیکن اب جو معاوضہ لے لیا ہے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے۔ بکریاں تقسیم اس وقت ہوں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، آپ کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے، کہنے لگے اے ابو سعید، آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ سورہ شفا ہے، سورت رقیہ ہے؟ مثال یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ اس چیز کی اطلاع تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے۔ اب ان بکریوں میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالو۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک دل لگی تھی، صحابہ سے پیار کا انداز ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں نہیں لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں اتنی شفا رکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کریں، سب بیماریاں ختم، پڑھ کر جو بھی دعا کریں
اللہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔